نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرض جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بوڑھے لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، چلا نہیں جاتا، سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، پہاڑی مقامات پہ چل نہیں سکتے۔ بوڑھے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ درد اب نوجوانوں میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ نوجوان مرد اور عورتیں، ان کو بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے اور چلا نہیں جاتا، زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، زیادہ بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے درد شدید ہو جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹرز کے چکر میں رہتے ہیں، علاج کرواتے رہتے ہیں، میڈیسن بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن درد میں کمی نہیں آتی۔ اب آپ یاد رکھیے کہ ٹھنڈا پانی یہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایک ٹھنڈا پانی وہ ہے جو قدرتی ٹھنڈک جس کو پہنچائی گئی ہو، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، وہ ٹھنڈا پانی تو اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جو مصنوعی طریقے سے پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور فریج کے اور برف ڈال کے، وہ پانی انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ انسان کے نظام ہضم کو بھی متاثر کرتا ہے، ہڈیوں کو بھی کمزور کرتا ہے، اور بالخصوص طور پہ ہمارے ہاں جو کولڈ ڈرنک پی جاتی ہیں یہ انسانی ہڈیوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہیں، جوڑوں کو فارغ کر دیتی ہیں۔ اس لیے یخ ٹھنڈا پانی ہرگز نہ پئیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا یخ پانی جو مصنوعی طریقے سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، وہ یخ ٹھنڈا پانی اگر انسان کو جوانی میں درد ہڈیاں اور جوڑوں کا درد اور دیگر دردوں میں مبتلا نہ بھی کرے، بڑھاپے میں ضرور کرے گا۔ آج جتنے یہ ہڈیوں کا کمزور ہونا، جوڑوں کا درد رہنا، یہ سبب ہماری خوراک اور کچھ اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے آج جوڑوں کے درد کا مجرب ترین عمل آپ کو بتلایا جائے گا، جو اتنا مجرب ہے کہ اس کو ہمارے شیخ نے بھی نقل کیا اور باقاعدہ عرب کے علماء نے اپنی کتب کے اندر ان کو نقل کیا، اور انہوں نے اس پر باقاعدہ مداومت فرمائی۔ اور بہت سے احباب جو ہمارے پاس علاج کے لیے آئے، ہم نے ان کو یہ عمل دیا، انہوں نے اس عمل کو لگاتار کیا، بلا ناغہ کیا۔ چند ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو درد جوڑوں سے نجات عطا فرما دی۔ مجرب عمل یہ ہے کہ مریض خود کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ مریض کا کوئی محب کرے، کوئی جو اس سے دلی محبت رکھتا ہو، عقیدت رکھتا ہو۔ مریض کے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا جائے اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل دم کی جائے، اور 10 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون مکمل دم کی جائے۔ دونوں صورتیں 10 بار دم کریں اور مریض کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے دم کر کے پھر ہاتھ اٹھا دیں، پھر پڑھیں، پھر ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر 10 بار یہ دونوں صورتیں پڑھ کے مریض کے گھٹنوں پہ پھونکیں اور ہاتھ اٹھا دیں، پھر ہاتھ رکھ کے 10 بار پڑھیں اور مریض کے گھٹنوں پہ پھونکیں اور پھر ہاتھ اٹھا دیں۔ یہ عمل روزانہ اس طرح 1 مرتبہ دہرائیں اور 40 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ ساتھ پانی بھی رکھ لیں، اس پہ بھی دم کر کے پلائیں مریض کو، یہی صورتیں۔ اس کے ساتھ ایک عمل دوسرا بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے مریض خود سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورہ کو 7 بار پڑھے۔ ہر مرتبہ سجدہ تلاوت پہ جب سجدہ کرے تو یہ الفاظ کہے سجدہ میں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر سجدہ تلاوت سے کھڑا ہو جائے، پھر سورہ علق پڑھے، پھر اسی طرح سجدہ تلاوت کرے، اور آخری سجدہ تلاوت میں زبان سے الفاظ ادا کرے، دل کی زبان سے کہ اے اللہ مجھے جوڑوں کے درد سے
نجات عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جوڑوں کے در سے نجات عطا کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔